بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے پاک سرزمین پارٹی کے رہنما رضا ہارون موجود ہیں۔ یہ شاید 2008 کی بات ہے، سندھ اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہو رہا تھا۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں اس وقت رپورٹر پروڈیوسر تھا اور نئے ارکان اسمبلی کا تعارف کرا رہا تھا۔ میرے ایک قریبی دوست امین یوسف ایک اسمارٹ سے نوجوان کو لے کے آئے اور کہا کہ یہ رضا ہارون صاحب ہے، سندھ اسمبلی کے رکن انٹرویو کرنے۔ تو میں چوکا، میں نے کہا شاید مذاق کر رہے ہیں، میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں؟ تو اس میں رضا بھائی نے کہا کہ کیوں، کیا سندھ اسمبلی کے رکن میں سینگ نکلے ہوتے؟ تو جو میں کہا مذاق میں کسی اور کا انٹرویو کروا دیں۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی رضا ہارون صاحب سے۔ اس کے بعد رضا ہارون صاحب آئی ٹی کے منسٹر رہے اور سندھ اور پاکستان کی سیاست میں ان کی گہری چھاپ رہی۔ پہلا سوال تو یہی ہے، بلکہ انٹرویو نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، بات چیت کے اسٹائل میں گفتگو ہوگی۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ زندگی کے حالات پہ روشنی ڈالے اپنا تعارف کے ساتھ کہ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ شمیر بھائی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ میرا کیریئر جو ہے وہ تو گھر سے شروع ہوا۔ کراچی کی پیدائش ہے، کراچی کی تعلیم ہے، کراچی سے گریجویشن کی ہے۔ ابتدائی تعلیم میری انجینئرنگ کی رہی ہے، پھر میں نے کامرس میں گریجویشن کی، پھر میں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لی۔ اسی دوران میں جماعت اسلامی کا ورکر بھی رہا ہوں۔ 83 اور 79 کے الیکشن میں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ہمارے علاقے سے، دونوں دفعہ کونسلر وہی جیتے تھے۔ اصغر امام ملک صاحب مجھے ابھی تک یاد ہے، بڑے شفیق انسان تھے، اور کراچی کے میئر بنے تھے عبدالستار افغانی صاحب 79 میں بھی اور 83 میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت تک میں جماعت اسلامی میں تھا۔ 87 کے الیکشن سے پہلے میں نے بالکل الیکشن سے چند روز پہلے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے میں نے MKM کو جوائن کیا، اور اس سال بھی ہمارے علاقے سے MKM نہیں جیتی تھی، بلکہ جماعت اسلامی ہی جیتی تھی، اور اصغر امام ملک صاحب ہی جیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ MKM میں کام کرتے کرتے مختلف عہدوں پہ یونین انچارج بھی رہا۔ پھر جب آپریشن شروع ہوا 92 میں، اس کے بعد جب ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی، تو پھر میں سیکٹر کے اندر بھی معاونت کرتا رہا اپنے سوسائٹی سیکٹر کے سے۔ پھر 94 میں لندن چلا گیا تھا۔ 94 سے میں لندن رہا ہوں 2008 تک، اور 2008 تک میں باقاعدہ وہاں لندن کا جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ تھا، وہاں میں نے MKM کے لیے خدمات انجام دی ہیں ساری، اور ایگزائل بھی گزاری ہے۔ یہ ایگزائل کا وقت تھا، اسائلم اپلائی کی تھی، ایگزائل لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی تعارف ہے ہماری سیاسی زندگی کا۔ جابز میں نے کی ہیں، کمپیوٹرز کی فیلڈ میں ہی کی ہیں، مارکیٹنگ بھی کی ہے، سیلز بھی کی ہے، پروگرامنگ بھی تھوڑی بہت کی ہے۔ پھر لندن میں جب تھا تو تقریباً 5 سال میں نے یہاں لندن کی لوکل گورنمنٹ میں جو سوشل سروس کا شعبہ ہوتا ہے وہاں میں نے جاب کی۔ پھر اب میں کنسلٹنسی کرتا ہوں، میڈیا کے لیے بھی کنسلٹنسی کرتا ہوں، اور دیگر گورنمنٹ پروجیکٹس کے اندر، ٹیلی ویژن کے پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ ایز اے میڈیا کنسلٹنٹ میں چینل ٹیک کے ساتھ اس وقت وابستہ ہوں۔ اچھا، یہ تو تھا تعارف اور سیاسی سفر کے بارے میں مختصراً آپ نے بتایا۔ یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اب مستقبل میں کیا ارادے ہیں پاکستانی سیاست میں، آپ کے کیا پلانس ہیں؟ دیکھیے 2008 میں جب میں پاکستان آیا تھا تو میرا مقصد یہی تھا، اس وقت پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت ہے پاکستان جا کر وہاں کی جو پریکٹیکل ایکٹیو گراؤنڈ پہ پولیٹکس ہے اس میں اپنا رول پلے کروں۔ تو میں MP بنا تھا، پھر منسٹر بنا، پھر IT کی وزارت میرے پاس سندھ کی رہی 5 سال تک۔ جو میں خدمت کر سکتا صوبے کی میں نے کی، سب کو معلوم ہے، اپنی حد المقتان کوشش کی۔ اس کے بعد پھر ایک پیریڈ ہے جو 3-4 سال کا، جو تھوڑا ڈومنسی کا ہے، اتنا ایکٹیو نہیں رہا۔ 2016 میں پھر ہم چند دوستوں نے مل کر یہ سوچا تھا کہ MKM کے اندر اب کچھ معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ MKM کے اندر اب کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر ایک نئی پارٹی کو ہم نے اسٹیبلش کیا سب نے مل کر۔ اس میں یقیناً 2 افراد پہلے آ گئے تھے، باقی افراد بعد میں۔ یہ پارٹی اسٹیبلش ہوئی، الیکشن ہوا، الیکشن کے نتائج ہے۔ الیکشن کے بعد سب کی ظاہر ہے کہ ایک سچویشن تھی اس وقت، اور الیکشن کے نتائج کے بعد
ہم اپنے اپنے جو ہے اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو گئے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، دیگر وجوہات ہیں، تو پریکٹیکل پالیٹکس سے اس وقت تھوڑی سی دوری ہے. لیکن ظاہر ہے سیاست چونکہ 30-32 سال ہو گئے ہیں، سیاست ہی کی ہے اور سیاست خون میں نچی بسی ہے، تو سیاست ہی کر رہے ہیں. لیکن اب تبصرے زیادہ کر رہے ہیں، کامنٹ زیادہ کر رہے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں تمام جماعتوں کو. کراچی کے حالات دیکھتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے کہ کراچی کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے کوئی، کراچی کی اونرشپ نہیں ہے کوئی، اور کراچی کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاوارث شہر ہو چکا ہے. جو جماعت یہاں سے 14 سیٹیں جیتتی ہے نیشنل اسمبلی کی، جس جماعت کے رہنما کو، چیئرمین کو یہ شہر جتواتا ہے، جو آج موجودہ صدر ہیں عارف الوی صاحب، یہ کراچی سے جیتے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. گورنر کراچی کا ہے، 4 وفاقی وزراء، 2 NKM سے اور 2 PTI سے تعلق رکھتے ہوں. کراچی کا میئر جو ہے، یعنی یہ دونوں پارٹیاں الائنس میں، کراچی میں ایک میئر، یعنی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنر، 4 وفاقی وزراء، میئر، اور یہ ساری کی ساری 2 پارٹیاں مل کر اگر کراچی کو نہیں سنبھال پا رہی ہیں، کراچی کی سیاسی اونرشپ نہیں دے پا رہی ہیں، کراچی خدمت نہیں کر پا رہی ہیں، سب چیزیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بڑی جدوجہد تھی بہت سارے لوگوں کی، ایک جماعت کی جدوجہد تھی، کراچی ترقی کر رہا تھا، کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، وہ سارے کے سارے کام رک گئے. تو دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کراچی واقعی لاوارث شہر بنا ہوا ہے، اور MKM پہ یا متحدہ پہ تو الزام تھا کہ قومیت کی سیاست کر رہی ہے. میں نے اور رہنماؤں کی زبانی بھی سنا کہ کراچی کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک ہوا ہے. نعمت اللہ خان مرحوم کی زبانی ایک اجتماع میں جماعت کے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں ناظم تھا تو میں نے چائنا سے معاہدہ کیا میٹرو ٹرین کا، تو پلاننگ کمیشن کے چیئرمین ناراض ہوئے کہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. تو نعمت اللہ خان کے الفاظ تھے کراچی کے ساتھ متعصبانہ سلوک ہے. تو یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی؟ آخر اتنی قربانیاں دیں گئی کراچی کے لوگوں نے دیں مختلف پلیٹ فارم سے، اور اب PSP بھی ہے اور پارٹیاں بھی ہیں، یہ محرومیاں اور یہ سلسلہ، یہ سلوک کیوں ہے؟ سمجھ میں آتا پاکستان کا ہی حصہ ہے. 70% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. تو آپ ایک سیاسی رہنما ہیں، میں تو خیر ایک صحافی رہا ہوں، مجھے تو اتنا نہیں پتا، لیکن آپ کو زیادہ پتا ہوگا. دیکھیں، کراچی کی جو تاریخ ہے اور کراچی کا جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو کراچی کی تاریخ یہ کہ کراچی دارالحکومت رہا ہے. کراچی کو سندھ کا حصہ بہت دیر میں بنا ہے. دارالحکومت رہا ہے، وفاق رہا ہے، وفاقی دارالحکومت رہا ہے. پھر کراچی کے اندر جو لوگ زیادہ آباد ہوئے تھے وہ مہاجر تھے، جو آزادی کے وقت. ایک یہ بڑا کانسیپٹ ہے، یہ میں چاہوں گا اس کو کلیئر کریں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جی ہاں، جی جی مہاجروں کا جب نام آتا ہے اور مہاجر قوم کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بڑا مس کنسیپشن ہے کہ یہ لوگ ریفیوجیز ہیں، پناہ گزین ہیں، یہ ہندوستان سے شاید ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور پھر یہاں کے پاکستانی بنے تھے. بالکل غلط بات ہے. Muhajirs are those who migrated to Pakistan as a matter of right, not refuge. یہ بڑا کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں کہ جب مہاجر ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں ہندوستان کی تقسیم کی بھرپور تحریک، کامیاب تحریک چلانے کے بعد، پاکستان بنانے کے بعد وہاں سے چلا تھا تو ویسا پاکستانی چلا تھا. تو سب سے پہلا پاکستانی جو پاکستان بننے کے بعد تھا وہ ایک مہاجر تھا. وہ اپنے ملک میں انٹر ہوا ہے ایز اے میٹر آف رائٹ، سٹیزن وہ انڈیا میں ہی بن چکا تھا. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ مہاجروں میں کسی نے کوئی احسان کیا، کسی احسان کے نتیجے میں وہ وہاں سے چلے اور سندھ میں آئے اور پاکستان میں آئے تو وہ کوئی پناہ گزین تھے، وہ کوئی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، کوئی معاشی مائگریشن تھی. نہیں، یہ ایک طویل ترین جدوجہد کے بعد ایک طویل فہرست ہے رہنماؤں کی جن کا تعلق ان علاقوں سے تھا جو آج بھارت میں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے پھر یہاں. تو شروع سے یہ ایک ایکسیپٹنس اور نان ایکسیپٹنس کی جنگ چھڑ گئی. شروع سے یہاں ایک ایسا ہو گیا کہ جی مقامی اور غیر مقامی کی بات شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے تفریق بڑھ گئی، جس کی وجہ سے محبتیں نہیں پھیل سکیں. یہی مہاجر جو ہیں جو بہت بڑی تعداد میں پنجاب میں بھی گئے. شبیر بھائی آپ کو پتا ہوگا لاہور میں اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بہت مہاجر آباد ہوئے آ کر، لیکن وہ پنجاب کے کلچر میں رچ بس گئے.
لیکن جو مہاجر ہجرت کر کے کراچی آئے تو کراچی چونکہ وفاق کی ڈومین میں تھا، فیڈرل ٹیریٹری تھی، اور کراچی کے اندر سندھ کا کلچر یا سندھ کی آبادی یا کراچی اتنا ڈیولپمنٹ نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد، اس لیے یہاں وہ کلچر اڈاپٹ نہیں ہو سکا، اور مہاجروں نے ایک اپنا کلچر یہاں بنا لیا، اور میجورٹی میں یہاں اس لیے جمع ہو گئے کہ تجارتی شہر تھا، پورٹ سٹی تھا، دارالحکومت تھا، بیوروکریسی ادھر آئی، انڈیا سے آئی ساری، تو اس وجہ سے یہاں چونکہ بہت زیادہ آبادی مائگریٹ کرنے والوں کی کراچی میں آئی، تو کراچی میں کراچی کا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا، اور اس کلچر کے کلیش ہو گیا سندھی کلچر کے ساتھ، رورل کلچر کے ساتھ، اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اس کے اندر لوگوں نے، لیڈران نے اس کو ملانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی. لسانی سیاست کی گئی، لنگوسٹک زبان کی بنیاد پر سیاست کی گئی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کراچی کی اونرشپ رہنماؤں میں نہیں آ سکی، اور کراچی ہمیشہ ایک اپوزیشن کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی ایم کیو ایم حکومت میں پھر بھی اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، بھی آپ نے بتایا، نعمت اللہ صاحب کا ذکر کیا. تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، کراچی کے حوالے سے فلسفہ یہ رہا، اور اسی لیے پھر اس کو میرے خیال میں جو لینگویج بل تھا 73 کا، پھر جو آئین میں ایک کلوز ڈال دی گئی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، کہ ایک رورل اور اربن کوٹے والی بات کر دی گئی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تو ڈیویژنز کریٹ کی گئی ہمارے بڑوں نے، ہمارے لیڈران نے. ہماری جو سیکنڈ جنریشن تھی جناح صاحب کے بعد، جن کو چاہیے تھا کہ قوموں کو آپس میں ملاتے، وہ نہیں ہو پائی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اونرشپ نہیں ہے، کراچی کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کراچی کی وہ ترقی نہیں ہے. نعمت اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں افغانی صاحب جو تھے بہت اچھے میئر تھے. فاروق ستار صاحب ینگسٹ میئر رہے ہیں کراچی کے، بہت اچھا انہوں نے کام کیا. مصطفیٰ کمال صاحب اپنے دور میں بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی سپورٹ تھی، ایک منظم جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، 14 ٹاؤن ناظمین تھے، پوری ٹیم تھی. تو لیکن ان سب کی جو پرفارمنس ہے وہ بیس کرتی ہے ان کی پارٹی کی بنیادوں کے اوپر. پاکستان کی حکومتوں نے، سندھ کی حکومتوں نے کراچی کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہ فنڈنگ کری، نہ سیاسی اونرشپ دی، تو اس لیے وہ زیادہ ایسا تاثر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب تھرڈ اور فورتھ جنریشن ہیں شبیر بھائی، اور یہ تھرڈ اور فورتھ جنریشن کو بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں سندھ میں، اب یہ یہاں کے مستقل باشندے ہیں. بے شک مہاجر اپنے آپ کو مہاجر ہی کہے اور اس میں فخر محسوس کرے، کیونکہ ایک ہسٹری ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی قومیت کو، اپنی شناخت کو اون کریں. اسی طرح سندھی اپنی شناخت کو اون کریں، اور اس اونرشپ کے ساتھ ہماری بانڈنگ ہو. ان اونرشپ کو مینٹین کرتے ہوئے میری اپنی قومیت کی شناخت ہو، آپ کی اپنی قومیت کی شناخت، لیکن اس کی بانڈنگ کرتے ہوئے ہم سندھ کے لیے مل کر کام کریں. اسی طرح کراچی جو ہے وہ اب ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک سٹی ہے. یہ کوئی اب کسی ایک قوم کی یا کسی دو قوموں کی نئی سٹی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے دیگر زبان بولنے والے بھی یہاں بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو اب واقعی میں سمجھتا ہوں واقعی فیکچولی حقیقی بنیادوں پر پاکستان کا جو ایک سٹی ہے کراچی، وہ اب منی پاکستان صحیح معنوں میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس گائے کو جو پورے ملک کو پالتی ہے، اس گائے کو صرف اس کا دودھ نہ نکالیں بلکہ اس کے منہ میں چارہ بھی دیں. وہ آپ نے ماضی کی بات کہی کہ قیام پاکستان کے وقت ایک چیز کو جو ہے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی تاریخ سے نکالا جا رہا ہے، وہ یہ کہ 1946 کے الیکشن ہوئے تھے تو انگریزوں نے کہا تھا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے اگر وہ جداگانہ انتخابات میں مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان بننا ہے، اور اگر وہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے تو پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اقلیتی صوبوں میں سکون سے رہ رہے ہیں اور ان کو پورا سکون حاصل ہے. تو 1946 کے الیکشن میں یو پی، سی پی اور بہار اور جہاں جہاں اقلیت میں مسلمان ہیں انہوں نے مشترکہ طور پہ مسلم لیگ کو ووٹ دیا.
اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. اسی لیے بانیان پاکستان کی اولاد کہا جاتا ہے. لٹ پٹ کے پناہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پاکستان بنانے میں اس ووٹ نے کردار ادا کیا. اور پھر وہاں سے جو سرکاری ملازمتوں میں تھے یو پی وغیرہ میں, ان سے کہا گیا تھا, قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ پاکستان کو آگے سنبھالیں. اس لیے پاکستان کے بانی ہیں, لوٹے پٹے لوگ نہیں ہیں. یہ اضافہ کرنا تھا مجھے. بہت صحیح بات کی آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے نا کون کتنا بڑا پاکستانی ہے. اور میری پاکستانیت جو ہے وہ میری پاکستان سے محبت کی کوئی یہ تعویل تھوڑی ہوگی کہ میرے آبا و اجداد اور ان کے آبا و اجداد اور اس زمین سے. نہیں, میری اپنی کارکردگی کیا ہے, میں کیا کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز سے آگے نکل گئے. 3rd and 4th جنریشنز ہیں ہماری, اور ہم سب کو مل کر چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں. بہت کام ہونا باقی ہے. کون سے دیہی علاقوں کی حالت بہت اچھی ہے, بری حالت ہے. آپ کسی اور شہر میں چلے جائیں, سندھ کے, پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں, بری حالت ہے, کہیں بھی اچھی حالت نہیں ہے. تو ضرورت سب کو مل جل کر کام کرنے کی ہے. ضرورت ایک نیشنل لیول کی لیڈرشپ کی ہے. اور کراچی آپ جانتے ہیں کہ مہاجر جو ہے وہ بنیادی طور پہ وفاق کی سوچ رکھنے والا شہری ہے. کراچی کے لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ وفاق کی سوچ رکھنے والے شہری ہیں. ان کی ذہنیت جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پر اور لسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. ہمیشہ پاکستان کی لچا سوچ. جو پاکستان بنایا ہے نا, جو پاکستان بنا کر جو لوگ اپنی زمین چھوڑ کے اپنی کریشن میں آ سکتے ہیں, تو وہ تعصب اور لسانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ تعصبیت اور لسانیت والے ہوتے تو اپنی زمین چھوڑتے کبھی؟ کوئی تعصبی آدمی, کوئی لسانی آدمی اپنی زمین چھوڑتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتا. تو کاؤنٹر ری ایکشن تھا, پروڈکشن تھی, نیچرل ری ایکشن تھا کہ مہاجر ایک شناخت بنی. اس کو کہیں میں نہیں سمجھتا کہ لسانیت کو اس رنگ میں دیکھنا چاہیے کہ جس میں تعصب کی بو ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال کروں, آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے چہرے پہ تھوڑی سی روشنی کر لیجیے. 1 منٹ ہولڈ کریں, میں لائٹ آن کر لوں, اگر آپ ہولڈ کر لیں. ہاں, میں ہولڈ کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, جب تک میں بات کر رہا ہوں. آپ بات کریں, پاکستان کے مستقبل کی سیاست کیا ہوگی, پاکستان کیسے ترقی کرے گا, یہ سب ہم سب کی خواہش ہے اور ہم سب چاہتے ہیں. اور یہی اسی مقصد کے تحت ہم نے آج دعوت دی اپنے مہمان رضا ہارون صاحب کو. اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب مستقبل میں کیا ارادہ ہے, مستقبل میں پی ایس پی کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں کوئی شبیر بھائی, ٹو بی آنیسٹ, میں کوئی تقریباً 1.5 سال سے انیکٹیو ہوں, اور میں اس طریقے سے اپنی پارٹی کے معاملات میں اب ایکٹیو نہیں رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, پھر کسی وقت بات کریں گے آپ سے تو اس پہ ہاں, تفصیلی چلے بھی فرمائیں. یہ پوچھ رہے تھے پاکستان کے سیاستدان, سیاسی پارٹیاں, یہ آئے دن کے نئے اسکینڈل, ہنگامے, کرپشن کے خلاف, یہ وہ سب, اس میں عوام پیچھے رہ گئے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو لوگ چلے گئے وہ چور اچھے تھے, ان لوگوں سے ہم تو پریشان ہو گئے مہنگائی میں. تو پاکستان کی عوام, ملک کی ترقی, یہ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جب تک یہ روایتی خاندانی جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم رہے گا, جب تک یہ چہرے شکلیں بدل کر, پارٹیاں بدل کر حکومت میں آتے اور جاتے رہیں گے, اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب تک کہ یہاں مڈل کلاس طبقے کی حکومت نہیں آئے گی, جب تک کہ ینگسٹر جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہمارا نوجوان ہے, وہ آگے بڑھ کر حکومتوں کا حصہ نہیں بنے گا. جیسے انقلاب کی خواہش آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے شبیر بھائی, آئے گا نہیں. کیونکہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے کہ جب شکلیں وہی ہوں, پارٹی کا نام بدل گیا ہو, جب وزارتوں کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہوں جو گزشتہ 30 سال سے بیٹھے ہیں. تو ایک ہی سوچ کے رکھنے والے نوٹیبلز, الیکٹیبلز, جاگیردار اگر اس حکومتوں میں بار بار اس پارلیمنٹ میں آتے رہیں گے تو وہاں عوام کی فلاح اور بہبود کے معاملات تو نہیں ہو سکتے. تو بنیادی تبدیلی ہمیں لانی ہوگی. ہمیں مڈل کلاس کے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں, یہ آسان کام نہیں ہے, میں جانتا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی تھیوری میں تو بہت اچھی ہے, سننے میں بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی ہوگی. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے, ہم تعلیم پہ زور نہیں دیں گے, ہم قیادت کو جو ہے وہ نیچرل طور پر اوپر نہیں آنے دیں گے, اگر ہم ان نیچرل طریقے, میں بڑے محتاط طریقے سے آپ سے بات کرتا ہوں, اگر ہم
لوگوں کو منتخب ہونے کے بجائے ان کو منتخب کروا کر پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے. اگر ووٹوں کو ہم گننے کے مختلف طریقے ڈھونڈ لیں گے اور جن کے لیے ووٹ پڑے ہوں ان کو نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ووٹوں کو اپنے حساب سے گن کر لوگوں کو جتوائیں گے تو اس ملک میں پھر تبدیلی بہت مشکل ہے. اور خاندانی سیاست، ملوکیت کی سیاست، جاگیرداروں وڈیروں کی سیاست، اس میں رہتے ہوئے ہمارا یہ امیدیں رکھنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی، پھر ہم بہت ہی بچے ہیں اور بہت ہی ہم لوگ نہ سمجھ قسم کے لوگ ہیں کہ ہم بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. چلے یہ تو ہوئی سیاست. ایک آدھ سوال غیر سیاسی. آج کل معاشرے میں کتابوں کے مطالعے کا رجحان میں کمی آئی ہے اور آتی جا رہی ہے، خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں. تو اس حوالے سے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے میں نے علم دوست کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ کتابوں کے مطالعے کو فروغ دیا جائے. کچھ تو ادبی تنظیمیں ہوتی ہیں شاعروں کی، ادیبوں کی، یہ بنائی ہے ہم نے ایسے لوگوں کی جو مطالعے کو فروغ دے سکے. اس میں شاعر، ادیب، اساتذہ اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس کا اچھا ریسپانس ملا ہے. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ معاشرے میں علم اور کتاب کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں؟ شبیر بھائی دونوں اہم چیزیں ہیں، پاکستانی کیا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو آپ. علم تو ایک بہت بڑی چیز ہے. کتاب پڑھ لینا یا ڈگریاں لے لینا تو تعلیم ہے. علم کی جو بات آپ نے کری وہ تو بہت بڑی چیز، تو کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور کتاب میں سمجھتا ہوں ضرور پڑھنی چاہیے. کتاب پڑھے بغیر ایک تو آپ کا مطالعہ کرنے سے ایک تو آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے، دوسرا پھر دنیا بھر کے سبجیکٹس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے پھر پسندیدہ سبجیکٹ کو چن کر اس میں اسپیشلائز قسم کی کتابوں کو پڑھ کے مطالعہ کرنا. میرے اپنے شوق ہے، میں کتاب لازمی پڑھتا ہوں. اور میں شبیر بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیرت کے موضوع پہ جتنی کتابیں ان کو ضرور پڑھوں، حضور کی زندگی کو اسٹڈی کروں، کس طرح انہوں نے آغاز کیا، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے، کیسے ماشاء انہوں نے جو ہے وہ جد و جہد کی، سیاست کی، پھر اپنی زندگی کیسے گزاری. ان کی اپنی ایک عملی زندگی ہے، ایک ذاتی زندگی ہے، ایک سیاسی زندگی ہے، ایک مذہبی معاملات ہیں، ایک دینی، مطلب کمپلیٹ ہسٹری ہے. اور اس میں آپ کو اپنے لیے اتنی ہدایت کے موقع ملتے ہیں. اور کوشش کریں کہ مختلف رائٹرز کی لکھی ہوئی پڑھیں. میں شروع میں صرف ایک ہی رائٹر کی پڑھ کے، تو پھر مجھے لوگوں نے بڑوں نے مشورہ دیا کہ رضا بھائی آپ مختلف کی پڑھیں اور انگریز رائٹرز کی ضرور پڑھیں، کیونکہ جب انگریز لکھتا ہے تو وہ بڑا آبجیکٹو ہو کے لکھتا ہے، وہ سبجیکٹو ہو کے نہیں لکھتا، وہ ایموشنل ہو کے بھی نہیں لکھتا. تو بہت ساری باتیں جو ایموشنلزم کے اندر اپنے اصل معنی کھو دیتی ہیں وہ آبجیکٹیوٹی کے اندر نہیں کھوتی ہیں. تو سیرت بہت ضروری ہے، ہسٹری بہت ضروری ہے، پولیٹکس بہت ضروری ہے. آج کے دور میں میں جانتا ہوں کہ کتابیں پڑھنا مشکل اس لیے کہ گوگل آ گیا ہے، گوگل دنیا کی سب سے بڑی کتاب بن گیا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، گوگل پہ جایا، ٹائپ کیا اور اس کا جواب مل گیا. تو کتاب، لیکن نہیں، کتاب کا ایک اپنا پوری کتاب پڑھنے کا، اچھے رائٹرز کی کتاب پڑھنے کا، تاریخ کی کتاب پڑھنے کا، سیاسی تاریخ کی کتاب پڑھنے کا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے. اور بالکل یہ آپ اچھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے. گو کہ اس کا جو رجحان جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مشکل کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. دوست احباب شریک ہیں آپ جیسے، تو اللہ کا شکر ہے ریسپانس تو بہت اچھا آ رہا ہے اس کا. ایک سوال میں ہر ایک سے کرتا ہوں اور آپ سے بھی کروں گا. زندگی کے بہت سارے سرد و گرم دیکھے ہیں آپ نے، تجربات سے گزرے، ہر ایک کی نظروں میں زندگی مختلف ہوتی ہے اور مختلف تجربات ہوتے ہیں. آپ کی اپنی نظروں میں اور آپ کے زندگی کے تجربات کی روشنی میں آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ نہیں، اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. مشکل وقت بھی دیکھیں، کٹھن وقت بھی دیکھیں، امتحانات سے بھی گزریں. جو ایک دو باتیں سیکھیں زندگی میں، سیکھیں کہ ٹرسٹ بہت جلدی نہ کریں لوگوں پہ. ٹرسٹ جو ہے نا وہ آپ کو دکھ بڑھا دیتا ہے. آپ لوگوں پہ ٹرسٹ جب کر جاتے ہیں نا اور اس ٹرسٹ کے اندر آپ پھر ان کے لیے
بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ ٹرسٹ کا جب آپ کو دھوکہ ملتا ہے نا، اور آج کل بہت ملتا ہے، مادی دور ہے، مادی دور میں وہ ویلیوز نہیں رہی ہیں شبیر بھائی کے، جن ویلیوز کی وجہ سے ہم سینہ تان کر ٹرسٹ کر لیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دیکھ بھال کے فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ایک بات جو آج کی جنریشن میں اور کم ہے وہ یہ کہ بزرگوں سے ہم نہیں بات کرتے، بزرگوں کے پاس ہم جا کے نہیں بیٹھتے، اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بہت سے زندگی میں ایسے لمحات آئے ہیں کہ مجھ سے غلط فیصلے ہو گئے، اور بعد میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو انہوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ پھر مجھے اب یہ سمجھ آئی ہے اتنی عمر گزارنے کے بعد، بڑی دیر میں سمجھ آئی ہے کہ نمبر 1 ٹرسٹ نہ کریں. ٹرسٹ صرف اپنی سوچ پہ کریں، اپنی انسٹنکٹس پہ کریں، اور مشاورت کریں، مشاورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی بڑوں کے ساتھ ضرور بیٹھا کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے زندگی کے تجربات سے، ان کی زندگی کے ایونٹس جو گزرے ہیں ان کے ساتھ وہ سنیں ان سے، اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوگا. ہم بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے نوجوانی میں سیاست میں آ گئے تھے، تعلیم مکمل کرتے ہی سیاست میں آ گئے تھے، تو گھر سے بہت دور رہے، پھر بہت لمبا عرصہ ایگزائل میں گزرا، پھر دوبارہ لنڈن میں ہی رہتے ہیں، گھر سے رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، تو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی بہت ویلیو ہے آپ کی لائف میں. تو یہ چند میری زندگی کے تجربات ہیں. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اس نے بہت اچھا رکھا ہے شبیر بھائی، بہت سو سے بہتر رکھا ہے مالک نے، اور اس کے لیے جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم. بے شک بے شک، شکریہ آپ کا. یہ تھے رضا ہارون صاحب جو قیمتی معلومات اور بہت ساری ایسی باتیں شیئر کی جن سے علم میں بھی اضافہ ہوا اور خوشی بھی بہت ہوئی. اور ویسے بھی فیس ٹو فیس جب ملتے رہے تو ہمیشہ مل کے خوشی ہوئی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.